بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی، ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے، اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا پر اوپر رکھا ہوا تھا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی کنیز فضہ نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور منت کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئی تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں۔ تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا تو ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ یہ آیت کریمہ ان کی شان و عظمت اور ان کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں انہیں بڑے انعام و اکرام اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا،
آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا ترازو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ بچہ میرے آقا تاجدار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو مسکرا دی